السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ، جس کا موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک۔ بہت پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ نہ وہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ثانی، نہ اس کا کوئی شریک۔ تمام تر معاملات میں وہ خود کلی مختار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی اعتقاد اور عقیدے پر ساری زندگی گزاری اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے سوا کبھی غیر کو نہ پکارا، نہ بلایا، اور نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کے قابل صحابہ خدا کے سوا کسی کو سمجھتے تھے۔ آج جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے مسلمان کی علامات، اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے بارے میں یہ جانچوں اور پتہ کروں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو یہ 10 نشانیاں اپنے اندر خود بخود غور کر کے دیکھو کہ آیا یہ ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر پائی جائیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم میں وہ نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، بغیر ان کے چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر راضی ہے کہ ہر دنیا سے اٹھنے والا جس کا جنازہ اٹھے اس کے پاس یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمائی ان المسلمین والمسلمات۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ اب سوال یہ کہ مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے نکاح ہوئے، ہمارے ماں باپ کے جنازے ہوئے، تو ہم مسلمان تو ہیں، تو خدا ہم سے مسلمان ہونے کا مطالبہ پھر کیوں کرتا ہے، جبکہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں اور اللہ کہتا ہے مسلمان بن کے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کا جس مسلمانی کا مطالبہ ہے وہ کوئی اور طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں ڈرو پروردگار عالم سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ مہد سے لے کر لحد تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اتنے حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں کی یقین تباہ ہو جائیں گے، لوگوں کی ایمانی حالت میں اتنی خرابی پڑ جائے گی۔ شام کو آدمی مومن ہے، صبح کو موت آئی تو ایمان کی رتی پلے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان
خوشیلان ہوں گے، پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک پہ رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے، ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن کا ادب کرو، اونچی جگہ رکھو، ادب کرو، لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی، جس کا ہر قول فعل، جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے، جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے، ان کی ادائیں پسند ہے، ان کی تمام رات دن کی عبادت پسند ہے۔ ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے، راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے، اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، پہاڑ بھی سن کر پگھل جائے۔ آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں، پچھلی رات کو کون اٹھے گا، کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے، پچھلی رات کی عادت پڑ جائے، نفلوں کی یہ چسکا پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی، اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے تھا۔ دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے، تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا۔ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا تو بتا تو کیسے مرے گا۔ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ
بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے لگے. اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی. محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے, چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے. سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا, جگر میں خنجر مارا, کئی زخم دے دیے. سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے. اور مسلمانوں, میری حالت بھی تم جیسی ہے. آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی, مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا, بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی. ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے, نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں. ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو, میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو. امیر المومنین مصلی پہ بے ہوش پڑا ہے, زخمی ہے. ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی, بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے. 13 صحابہ کو خنجر مار چکا, 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے, لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا. ارے مرنا منظور ہے, اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور ہے. عجب نماز تھی صحابہ کی, اسی لیے تو وہ مسلمان تھے. ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. محمد کی فوج چل رہی ہے. اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. شام کے وقت فرمایا, کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے؟ کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے؟ 2 انصاری نوجوان کھڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں. دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی. آپ اس میں کہنے لگے بھی آدھی رات تو جاگی ہو, آدھی رات میں جاگوں گا. ایک سو گیا, جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ, میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں, قرآن پاک کی تلاوت کروں, مجھے کچھ ملے گا, یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیسی نماز پڑھتے تھے صحابہ. صحابی نے نیت باندھی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے, اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے, اللہ کے حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا, نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا, پیٹھ میں پیوست ہو گیا. دوسرا تیر آیا, پشت میں پیوست ہو گیا. تیسرا تیر آیا, کمر میں لگا. اسے کوئی پتہ نہیں, کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے. خون نکلا, خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا. وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی, شور میں جایا, رے نماز ختم کر دے, پہرے داری میں خلل واقع ہو گیا, دشمن حملہ نہ کر دے, حضور ناراض ہو جائے. اے ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے. یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے, سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا. اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا, رویا. ساتھیوں سے کہنے لگا, او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے, اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی, حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے, لوگوں میرا کان
نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ نے کہا اچھا۔ گھر گیا، گھر جا کر وہ کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے جلا دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا۔ نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا، ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار ہو، کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں، کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے، فلسطین، شام، مصر میں، ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا، 1000 مرتبہ کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا، اوہو بہت گناہگار آدمی ہے، صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا، اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی، جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے۔ فرمایا حضور نے ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو، اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمائے اس کو دوسری مرتبہ دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی۔ اگر میں گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتا تو دیکھنے میں تو آ ہی جاتے، حضور کی ناپسندیدہ شے میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگے، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں؟ نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالنے صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے
جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا. آپ حکم دیں جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں, خنجر لگے ہیں, حالت اچھی نہیں ہے, بے ہوشی ہو کے جاتی ہے, لہو بہ رہا ہے. فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے, ایک وصیت میری سن نور نظر پورا کرنا تو میرے پسر. او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے, میری ایک آخری بات سن لے. او میرے لخت جگر, او میرے نور نظر, او میرے فضل فرزندی, میری اس بات کو پورا کرنا. میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں, اور میرے جگر کے ٹکڑے میری ایک بات. عمر تمہیں آخر سلام. او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ, جا کے میرا سلام کہنا, اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ, ایک خیرات مانگو, اللہ کے نام پہ بھیک مانگو. اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے, اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی, پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے. آپ کا آخری مرض ہے, جب وقت بالکل قریب ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا, او ام سلمہ, اے ام حبیبہ, اے زینب, اے سودا, اے فلانی, تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو. ارے حضور اجازت لے رہے ہیں, اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے. اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے, جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تجھے کروڑوں مبارک ہو, تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے, وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی, او لوگو میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا, اور بلند آواز سے کہنا او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے, اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے. علماء کرام نے لکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی, دیر نہ کرو, حبیب سے حبیب کو ملا دو. ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں, عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے. میرا پیارا شوہر موجود ہے, میرا ابا موجود ہے, میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی, نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی, نبی کے قدم ہوں گے, میرا سر ہوگا, میری سعادت بنے گی, خوش بختی بنے گی. تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے, پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرما اپنی عطایات سے نواز دے گا. فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں, میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ. اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو,
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے، اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی، میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو، عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے۔ آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے، اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو، کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو، تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے، ایک کا بدلہ 10 سے دیں گے، 70 سے دیں گے، 700 تک عطا فرمائیں گے۔ اللہ میاں قادر ہے، جتنا وہ چاہے دے، جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی جگہ ملے، مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ جگہ بڑی اونچی ہے، کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، الفاظ ہو بیاں کیسے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے۔ اللہ میاں سب کو نصیب کرے، جاؤ حرم نبوی میں، ادھر ریاض الجنہ، ادھر گنبد خضرا، ادھر چاروں طرف کبوتروں کی چہل پہل، ادھر عشاق کا گروہ، دیوانے مستانے سلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، اور حالت یہ کہتا ہے منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے۔ جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اور کہتا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انبار نظر آئے۔ اللہ پاک جسے نوازی بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ ایسا صدیقہ نے جواب دیا او عبداللہ، جا کے عمر کو میرا سلام کہو، اور کہو میں نے اپنی قبر کی جگہ صدقہ کر دی، میں نے خیرات کر دی، میں تجھے جواب نہیں دیتی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ کا جواب لے کر حضرت عبداللہ آئے، صحابی کہتا ہے فاروق اعظم او عبداللہ، جب تک مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ، مجھے جواب نہ سنانا، اماں کا جواب لیتے لیتے سننا بے ادبی ہے، بے ادبی ہو جائے گی، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے بٹھایا اور جواب سنایا۔ اے خوف خدا ہو تو ایسا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی، پر اے لوگوں جب میرا دم نکل جائے، میری روح پرواز کر جائے، جب مجھے غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، میرے جنازے کو اٹھا کر پھر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، پھر اجازت مانگنا، کہیں دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں جواب کیسے دیتی تھی، فاروق اعظم کی حکومت تھی، میرے جنازے کو لے کے جانا عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ، اور پھر پوچھنا، اجازت مانگنا، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا دبدبا ہو، نہ میرا اقتدار ہو، اس وقت اگر حضرت عائشہ پھر دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے گنبد خضرا میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنی اچھی جگہ کے لیے بھی کتنا احتیاط ہے۔ ہمارے یہاں تو جمعے کے دن لوگ کچھ کمانے آتے ہیں، بعض ساتھی کچھ کھو کے چلے جاتے ہیں، سلام پھیرا اور پرواہ نہیں کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس
بات کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے. ہم 40 برس تک کھڑے رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے. آج لوگ پرواہ نہیں کر رہے. سنتیں پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھنے والوں کو بھی خیال چاہیے کہ وہ آگے ہو کر کے پڑھتے رہے. یہاں پر فاروق اعظم کو قبر کے بارے میں کتنا فکر ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کے گنبد خضرا میں دفن ہونے کا شوق ضرور ہے، شوق ہے، لیکن دنیا کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے. فرمایا جب میں مردہ بن جاؤں مجھے دروازے پہ لے جانا. چنانچہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا اور ایسا صدیقہ سے پھر اجازت مانگی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے اجازت دے دی تو ایسا صدیقہ کے حجرے میں فاروق اعظم کو بھی حضور کے بغل میں دفن کر دیا. تقویٰ دیکھو. ایسا صدیقہ سے کسی نے پوچھا ایسا پہلے تو حجرے میں روز جایا کرتی تھی، اب تو مدت ہو گئے گنبد خضرا میں جاتی ہی نہیں. جواب سنو اور گھر میں جا کر عورتوں کو سناؤ. فرمانے لگی پہلے صرف میرا ابا تھا، میرے خامن تھے، اس لیے چلی جایا کرتی تھی. اب غیر محرم فاروق اعظم آ کے دفن ہو گئے، بڑی غیرت والا صحابی ہے، اب مجھے قبرستان میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری صاحب کا بیان جو آپ نے سنا. اس بیان کے آخر میں دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت پیاری بات. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدہ میں یہ خیال آیا کہ آٹے میں خمیر ملایا ہے یا نہیں. تو اس کے بعد خواب میں اپنا جنتی محل دیکھا کہ اس کا بالا خانہ گر پڑا ہے. احیاء العلوم میں کہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا. اسے نماز ہی میں اس کے پھل بہت پسند لگے اور نماز کا خیال نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑی ہیں. چنانچہ فراغت کے بعد اس نے تمام باغ فی سبیل اللہ وقف کر دیے، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 درہم میں فروخت کر کے رقم کو بیت المال میں جمع کرا دیا. اللہ اکبر. فردوس العارفین میں ہے حضرت امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز نفل کے بارے اختیار دیا جائے تو میں جنت کی بجائے 2 رکعت نوافل کو ترجیح دوں گا، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل ہوتی ہے، جبکہ جنت میں خواہش نفس کی رضا و خوشنودی کی تکمیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تحیت المسجد 2 رکعت نفل نماز فرض سے پہلے ادا کرنے والوں کا نام رحمانی جماعت میں درج کیا جاتا ہے اور اس کی وہ نماز ابرار کی نماز جیسی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ چلا آ رہا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. شب بیداری جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر راضی ہو جاتا ہے جو اپنے بستر چھوڑ کر عمدہ وضو کر کے رات کو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے گواہ رہو میرا بندہ میری رضا و خوشنودی کے لیے کھڑا ہوا ہے، سو میں اس پر راضی ہوا اور اپنی طرف سے مغفرت و بخشش کی خلق سے نواز دیا.
حکمت۔ لونگ کھانا مسلسل بول اور رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اگر 2.25 ماشے لونگ دودھ کے ساتھ پیس کر پی لیے جائیں تو قلب کی تقویت کا سبب ہے۔ تمام اعضائے باطنی کو مفید اور ہاضمے کے معاون ہیں۔ غذائی فضلات سے جو ریاح بنتی ہیں اس کو دور کرتا ہے اور سانس خوشبودار بناتا ہے۔ معدہ کی تقویت کا وسیلہ ہے۔ کیڑے مارتا ہے، اس کی خوشبو دماغ بارد کے لیے نافع ہے۔ آنکھ کی بینائی کو بڑھاتا ہے، جالے اور ککرے کو صاف کرتا ہے۔ اگر پیس کر بطور سرما استعمال کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخر میں دوستو میری آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے اپلوڈ ہونے والے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ملتے ہیں قاری صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔